تیری توصیف کیسے کروں میں بیان، آمنہ کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صادقین قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے میں بطول زہرا لے کے حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان مذہبی اسکالر، شاعرہ اہل بیت اور بہترین ذاکرہ PhD ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج ہم سیرت صادقین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ پروگرام ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لاسٹ ہوگا، تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے پچھلے 3 پروگراموں میں بہت بہترین نعتیں اپنی لکھی ہوئی پڑھی ہیں، تو آج بھی پہلے آپ ہمیں ایک نعت سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ پوری زندگی ملے، بلکہ عمر نوح ملے تو وہ بھی کم پڑ جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے۔ یہ ایسی عظیم تہنیت ہے، یہ ایسی عظیم مبارکباد ہے کہ میں قائم ٹی وی کینیڈا کے توسط سے تمام عالم اسلام کو دینا چاہتی ہوں۔ اور بخدا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے دل کی کیفیت عجب ہوتی ہے، آپ کا جسم کا ایک ایک روواں اس سرخوشی میں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس عظیم نبی کی امت میں قرار دیا ہے، آپ اس نبی کے دین پر چلنے والے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ کائنات کے انبیاء کے سید و سردار ہیں۔ تو میں ایک نعتیہ کلام کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ نعت کہنا بھی ہے جب صنف سخن ہے یا رب، نعت کہنا بھی ہے جب صنف سخن ہے یا رب، آب کوثر سے دھلا پاک دہن ہے یا رب، یہ عقیدت و مودت کی ولا ہے یا رب، زندگی آل محمد سے وفا ہے یا رب، حرف تعظیم کرے ایسی زباں دے یا رب، اور ہر حرف کو تکریم بیاں دے یا رب، زندگی گزرے محمد کی ثنا خوانی میں، اور ہو آل محمد کی مدح خوانی میں، نعت کہتی ہوں تو یہ نطق بیاں بولتا ہے، اس میں احمد پہ یہ سارا جہاں جھومتا ہے، رب نے کونین بنائے ہیں محمد کے لیے، سارے ثقلین بنائے ہیں محمد کے لیے، نعت کہنا بھی ہے جب صنف سخن ہے یا رب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اصناف سخن میں، شاعری کے ہم جتنے بھی تمام اصناف سخن کی بات کرتے ہیں، لیکن نعت کا عجب مرتبہ ہے، عجب مقام ہے، اس لیے کہ جن کا مدح خواہ خود پروردگار عالم ہو، سبحان اللہ، ان کی ثنا و صفت اگر ہم خطا کاروں کی، ہم گناہ گاروں کی زبان سے ہو رہی ہو تو یقیناً یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری زبان کو منتخب کر لیا اور ہمارے کچھ الفاظ کو منتخب کر لیا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کر سکیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کب فرمایا، کیسے فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت فرمایا، مگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اول ما خلق اللہ نوری کی منزلت پر فائز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخر میں کائنات پہ تشریف لائے، مگر آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل کی منزلوں کے درمیان میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت نوح کا سفینہ پانی کی موجوں پہ رواں دوا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت یوسف کو زندان مصر میں مقید کیا گیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ پسر کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے، اور جب آپ کو عرش چہارم پر بلا لیا گیا تو وہاں سے رنگ دو عالم کا نظارہ کرنے لگے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جس وقت کہ آپ مکے کی گلیوں میں صادق اور امین کہلاتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور آپ نے اخلاق حسنہ کی گواہی، اپنے کردار کی گواہی مکے کے کفار و مشرکین سے لے رہے تھے۔ یعنی اعلان رسالت اور بات ہے،
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत और बात है। सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत फरमाया 40 बरस की उम्र में। तारीख़ ये कहती है कि जब 40 बरस की उम्र के करीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच रहे थे, वैसे तो आपका बचपना ही दीगर बच्चों से मुख्तलिफ था, आपकी नौउम्री ही मक्के के दीगर नौजवानों से मुख्तलिफ थी, आपका लड़कपन ही मदीने के दीगर लड़कों से मुख्तलिफ था, मगर इसके बावजूद जैसे जैसे आप अपनी उम्र के मंजिल औज कमाल पर पहुँच रहे थे, आपका तफक्कुर, आपका तदब्बुर, आपका तख़य्युल, रिवायत ये कहती है कि आप गारे हिरा की खिलवत नशीनी में जाकर कई रोज़ तक इबादत इलाही किया करते थे, कई रोज़ तक वहाँ पर सजदा रेज़ रहा करते थे। और इस मौके पर मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ उस अजीम बीबी को जो कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा हैं। इसलिए कि आज भी जब ज़ायरीन कराम, हुज्जाज कराम जाते हैं मक्के की मुक़द्दस सरज़मीन पर, तो वो दूर से गारे हिरा का नज़ारा किया करते हैं, ज़ियारत किया करते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा या तो किसी के ज़रिए भिजवाया करती थी या खुद गारे हिरा की बुलंदियों पर अपने महबूब शौहर के लिए खाना और पानी लेकर पहुंचा करती थी। और मैं क्यों अर्ज़ करूं कि सिर्फ अपने महबूब शौहर के लिए, अपने सरताज के लिए, अपने जिस्म जा के मालिक के लिए, बल्कि पूरी मारिफत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी के लिए, पूरी मारिफत के साथ वजह तहक़ीक़ कायनात के लिए मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन खदीजा तमाम तर सामान को बहम पहुँचाती थी। और यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही आई तो यही हिरा का पहाड़ था, यही गारे हिरा था। और रिवायत ये कहती है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस कदर जिसामत में बड़े थे, इतने वसी थे, इतने अजीम थे कि रिवायत ये कहती है कि आप जिस जानिब से गारे हिरा के सामने आ गए पूरा आसमान ढक गया था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि आप बचपन से दरख्तों की आवाज़ों को सुना करते थे, जमादात नबातात की सदाओं को सुना करते थे, मगर इसके बावजूद आपके ऊपर एक दहशत तारी थी और एक लर्ज़ा तारी था जिस्म के ऊपर। और आप हिरा की खिलवत नशीनी से मक्के की गलियों से गुजरते हुए आपको शदीद सर्दी लग रही थी और आप अपने घर में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। ये वही चादर है, ये वही रिदाए रिसालत है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोश मुक़द्दस पर हुआ करती थी और सरकार मक्के की गलियों में ऐलान रिसालत फरमाया करते थे। ये वही रिदाए रिसालत है कि जिसकी कसम खाई है परवरदिगार आलम ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर कुरान मजीद में। और जनाब खदीजा ने चादर को उड़ा दिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके बाद अपने महबूब शौहर को किस तरीके से तसल्ली और तशफ़ी दे रही हैं कि जनाब उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब ने फरमाया, कहा कि ए मोहम्मद खुदा आपको ज़ाया ना फरमाएगा, इसलिए कि आप यतीमों के मलजा हैं, बेवाओं के वालियो वारिस हैं। देखें बतूल, आप दुनिया से अपनी अज़मत को मनवा सकते हैं, दुनिया से अपनी हैसियत के बारे में मनवा सकते हैं, लेकिन अगर घर का कोई फ़र्द आपके बारे में गवाही दे दे तो इसका मतलब यह है कि वाकई वो शख्सियत अज़मत की हामिल है। तो घर का जो फ़र्द होता है वो आपको हर हालत में देखता है, वो सुबह शाम देखता है, 24 घंटे देखता है, तो वो आपको खिलवत में भी देखता है, जलवत में भी देखता है, लिहाजा उसके सामने आप आया होते हैं। तो आप दीगर के अफराद के सामने अपनी पारसाई के, अपने तकद्दुस का लिबादा ओढ़ सकते हैं, लेकिन घर वालों के सामने नहीं ओढ़ सकते। घर वाले आपको सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के अल्फाज ये बता रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अजीम अज़मत के हामिल थे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसके बाद वही का तवातुर से आना शुरू हुआ और सूरह कलम की पहली 5 आयात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई और यहाँ से वही परवरदिगार आलम का आगाज़ हुआ, सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, सारी वहियाँ जो हैं वो गारे हिरा में ही आई? नहीं, ये वही परवरदिगार आलम का जो सिलसिला था, जब एक मरतबा वही के सिलसिले का आगाज़ हो गया तो अब ये मुख्तलिफ मकामात पर आई, सफ़र में आई, हज़र में आई, मिंबर पे आई, महराब में आई, घर में आई, घर से बाहर आई, फ़र्श पर आई, अर्श पर आई, जहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि हम कुरान मजीद में देखते हैं कहीं पर तंसीख है, कहीं पर तावील है, कहीं पर मुतशाबिहात है, कहीं पर मोहकमात है, कहीं कुछ आयात मक्की है, कुछ आयात मदनी है।
تو کہیں پر جلالی ہے کہیں پر جمالی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات زندگانی ہے، یہ جو 23 برس ہے نا 40 برس کے بعد، جس میں سے ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی ہے، اس پوری 23 برس میں آیات قرآنی کا نزول ہوتا رہا، یعنی وحی پروردگار عالم نازل ہوتی رہی. گفتگو سلسلہ ابھی جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آمنا کے قصے تیری کیا بات ہے، تیری توصیف کیسے کروں میں بیان. ناظرین، وقفے کے بعد میں بطول زہرا پروگرام سیرت صادقین لے کے حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ ہماری مہمان ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہیں. بات ہو رہی تھی وحی الہی کا سلسلہ کس طرح جاری رہا، اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان سے سوال کریں گے کہ تبلیغ دین کس طرح کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا، اور مکے کے وہ کفار و مشرکین جن کو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت دعوت ذوالشیرہ میں اعلان رسالت فرمایا، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو قبیس کی پہاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر، بڑا لشکر آنے والا ہے جو ان قریب تم پہ حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ ان کفار و مشرکین نے کہا کہ بے شک محمد ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کوئی صادق اور امین نہیں پایا. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کے پرچم تلے ان کو بلانے کی بات کی تو اب ان کے رنگ تبدیل ہو گئے، اب ان کے مزاج تبدیل ہو گئے، اب ان کی باتیں تبدیل ہو گئیں، اور یہاں تک کہ وہ جنہیں سر آنکھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جنہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، ان کے سر کے اوپر کوڑا پھینکنے لگے. صحن حرم کعبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی کیا کرتے تھے، آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے. یعنی اب منظرنامہ ہمیں تبدیل نظر آتا ہے مکہ معظمہ کا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے ذریعے، اپنی رسالت کے ذریعے، اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے، حضرت ابو طالب کی حمایت و نصرت کے ذریعے اس عظیم انقلاب کو برپا کیا جسے ہم انقلاب اسلامی کہتے ہیں. یہ ایک ذہنی انقلاب تھا، یہ ایک فکری انقلاب تھا، یعنی 360 بتوں کے پجاری کو ایک خدائے واحد کے پرچم تلے لے کر آنا. وہ جو کہ لوٹ مار کر کے، چھین جھپٹ کر کے، قتل و غارت گری کر کے کھانے کے عادی تھے، ان کو روزے کا خوگر بنا دیا، ان کو فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک بھوکا رہنا سکھا دیا، اور نہ صرف یہ کہ بھوکا رہنا سکھایا بلکہ ان کے اندر تقوی کو پیدا فرما دیا، ان کا تزکیہ نفس کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو کہ دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر جایا کرتے تھے، ان کو زکوٰۃ کا عادی بنا دیا، یعنی دینا سکھا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان بیٹیوں کو سینے سے لگانا سکھا دیا. یعنی ایک ایسا ذہنی انقلابی فکری انقلاب پیدا کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کے سلسلے میں بڑے مصائب برداشت کیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا جو ہمیں شہید خاندان ملتا ہے وہ ہے آل یاسر، یعنی حضرت عمار یاسر کی والدہ اور والد کو شہید کیا گیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے آل یاسر تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ تم نے تبلیغ دین کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ دین کے واسطے قدم آگے بڑھائے تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو مکے کے مستضعفین تھے، یعنی جو ٹکرائے ہوئے لوگ تھے معاشرے کے، جو غلام تھے، جو بیچارے تھے، جو محروم لوگ تھے، جو مجبور لوگ تھے، جو لاچار افراد تھے، وہ تمام کے تمام بڑی تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور وہ جو کہ سرداران عرب تھے، وہ جو بڑے بڑے برگزیدہ افراد تھے، جو کہ جنہیں اپنی طاقت پر، دولت پر، غرور پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ تمام کے تمام دور سے دیکھتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پہ کمر بستہ ہو گئے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے دائرہ اسلام بڑھتا گیا. ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو
پانی کی طرح بہایا گیا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو خریدا کرتے تھے, ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار چلا کرتی تھی. مکے اور مدینے میں کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کے علمدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ قرار پائے ہوں. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار آبدار جب چلا کرتی تھی تو دشمنوں کے سروں کو تن سے جدا کیا کرتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. دین کی تبلیغ کے راستے میں بڑے مصائب, بڑی مشکلات اٹھائیں, اور یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ جب قریش کے سرداروں نے آ کر کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کیوں پناہ کیوں دیتے ہو, تم اپنے بھتیجے کی حفاظت کیوں کیا کرتے ہو, تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ بھتیجے محمد آپ اپنا کام سر انجام دیجئے, یعنی دین خدا کی تبلیغ کا کام سر انجام دیجئے, اور ہم ہمیشہ آپ کی حمایت و نصرت کرتے رہیں گے. حضور نبی شعب ابو طالب میں جو 3 برس کی سختیاں اٹھائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کے بعد حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی اور اسے عام الحزن قرار دیا گیا. اور یہ وہ عظیم منزل تھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اس نقطے کا ضرور اضافہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابو طالب نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے چند وصیتیں عمومی فرمائیں, 2 وصیتیں اپنے اہل خانہ کو فرمائیں, اور 1 وصیت اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی. جو عمومی وصیتیں تھیں وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں, جو 2 وصیتیں اپنے اہل خانہ کو فرمائیں وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں, 1 وصیت جو اپنے بھتیجے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو الاعلیٰ مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب جیسا صاحب بصیرت, دانشمند, زیرک فرد ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب مکے میں کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہ رہے گا, کوئی مکے میں آپ کا محافظ نہ رہے گا, بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب آپ ہجرت فرما لیجئے گا. اس وقت کوئی نہیں سوچ سکتا تھا مکے کی سرزمین پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہجرت بھی فرمائیں گے, کبھی یثرب کو مدینہ منورہ بنائیں گے سرکار کے قدموں کی برکت سے. اور یہ جو پوری ہمیں اسلامی تاریخ نظر آتی ہے نا, یہ پوری اس ہجرت سے مربوط ہے. یعنی پہلے اسلامی ہجری سال میں یہ واقعہ ہوا, دوسرے اسلامی ہجری سال میں یہ واقعہ ہوا, تیسرے اسلامی ہجری سال میں یہ واقعہ ہوا, چوتھے, یعنی پوری کی پوری تاریخ ہمیں مرتب نظر آتی ہے اس ہجرت سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس ہجرت کا حکم لے کر, وحی الہی لے کر, تو اس وقت بھی یہی فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ جیسا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو وصیت کی تھی کہ اب آپ ہجرت فرما لیجئے, بس ویسے ہی اب آپ مکے سے ہجرت فرمائیے. تو یہ چند ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طریقے سے ساتھ دیا کہ دنیا کچھ بھی کر لے مگر ان افراد کا جواب نہیں لا سکتی ہے. ان افراد کی خدمات, ہمارا سلام, ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابو طالب کو, مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, اور ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے داخل از اسلام ہو گئے, حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے, اور اس کے بعد دین اسلام کے واسطے زحمتوں کو اور مشکلات کو برداشت کیا. تھوڑا سا ذکر میں چاہوں گی کہ آپ مولا علی مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب کا ضرور, کیونکہ سرکار کا ذکر ہو اور مولا کا ذکر بھی ہو تو شان اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے کردار ادا کیا, آپ کی مدد کی تبلیغ اسلام کے اندر. سب سے پہلی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد, یعنی میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت جو کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہی. مولا اللہ کے رسول کو حضرت ابو طالب نے پرورش کی تھی, اور حضرت علی کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. اور ہمیشہ ہر جنگ میں
مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی توسط سے، چینل کے توسط سے میں عالم اسلام کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت فرمایا کرتے تھے تو کفار و مشرکین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کرتے تھے، اور یہ بچے پتھر برساتے تھے، سرکار کے پائے مبارک خون سے لبریز ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب بلاتے تھے ان کفار و مشرکین کو کہ بھئی تمہارے بچے میرے بھتیجے کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ اچھا یہ کفار و مشرکین کہتے تھے بھئی بچے ہیں، ہم کیا کریں، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے کئی مرتبہ حجت تمام کر کے اپنے بچے کو ہمراہ کر دیا، اور جب علی مرتضیٰ چلے ہیں عالم کمسنی میں بچے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر ہو کر، اچھا کفار و مشرکین کے بچوں کو عادت تھی یہ ہمیشہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پہ نکلتے تھے یہ بھی اپنے گھروں سے نکل آتے تھے پتھروں کو ہاتھ میں لے کر۔ آج جب یہ بچے نکلے تو حضرت ابو طالب کے بچے نے کسی کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا۔ اچھا اب یہ جب ٹوٹے پھوٹے لولے لنگڑے بچے اپنے گھروں کو پہنچے تو ان کے والدین، کیا ہوا تمہیں؟ ان کے والدین نے پوچھا۔ اب ہر بچہ کہہ رہا ہے ہمیں علی نے مارا، ہمیں علی نے مارا، ہمیں علی نے مارا۔ اچھا اب یہ تمام کفار و مشرکین ابھی تک حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، آج یہ تمام کفار و مشرکین پہنچے حضرت ابو طالب کی خدمت میں، بھئی آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کو خوب مارا۔ حضرت ابو طالب نے ایک جملے میں بات کو تمام کر دیا، کہا کہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بچے جانے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، جنہیں 3 دن کی عمر میں اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ سے آغوش میں لیا تھا، اور تا زندگی یعنی کفن دفن رسول کا، غسل و کفن رسول کا، تا زندگی یہ رسول کے ساتھ موجود رہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کھول کے ارشاد فرمائے۔ سفر میں، حضر میں، محراب میں، منبر میں، عرش پہ، فرش پہ، کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بیان نہ فرمایا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل چاہ رہا تھا کہ آپ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے سیرت رسول پر جو کیا کہتے ہیں روشنی ڈالی ہے، جو ڈیٹیلز بتائی بچپن سے لے کے اخلاق حسنہ اور پیدائش سے پہلے کے حالات اور معجزات سارے، وہ سارے بہت بہترین تھے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ یہ ضرور پروگرام دیکھیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے جو ہے وہ اتنا ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کی میں اور میری ٹیم بہت شکر گزار ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے اپنی میزبان بطول زہرا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ محمد یا